آج بھی ہم سے آتے ساتھ حیدرآباد میں سب سے پہلا سوال یہی ہوا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے رات کو آپ جاگتے ہیں، رات کو یہ اس طرح جاگنا کیا ثابت ہے؟ آپ فرماتے ہیں پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی۔ صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ بریلویوں کی بنائی ہوئی رات ہے، کیا قبرستان جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ اس پر بھی بڑے اعتراضات ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، شب برات کی اس حسین ساعت میں یہاں پر جو ٹھاٹے مارتا ہوا انسانی ہجوم ہے، یہ در حقیقت عاشقان مصطفیٰ کا ہجوم ہے۔ ظاہر سی بات ہے آج کی رات جاگتے بھی عاشق ہی ہیں۔ آج کی اس حسین شب میں کیا ہی بہترین موقع عنایت کیا رحمت عالم کمیٹی والوں نے کہ سارے ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت کاملہ سے یقین ہے کہ اس مجمع میں کوئی تو اس کا محبوب بندہ ہوگا جس کے صدقے اللہ ہم سب کی توبہ قبول کرے گا، اور ہماری حاضری ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ میرے عزیزو، میں نے ایک بات محسوس کیا ہے، اکثر جلسوں میں ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بھی میرا تعارف کروا رہے تھے آپ کے سامنے، اللہ مجھے ان کے حسن ظن کے مطابق بنائے۔ جلسہ کسی اور خاص رات کے نام سے ہو یا کسی بزرگ کے عرس کے نام سے ہو، میں جتنے جلسوں میں شریک ہوتا ہوں اب تک میں نے یہ بات محسوس کی، کسی رات کا جلسہ ہو یا کسی بزرگ کے عرس کا جلسہ ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ ٹائٹل ایڈ کر دیا جاتا ہے تحفظ ناموس رسالت، اور یہی ہماری زندگی کا شیوا ہے اور یہی ہماری زندگی کا دستور ہے۔ اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی جلسہ ہو جائے لیکن وہ نام مصطفیٰ کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت آج کے دور میں تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ کا کروڑا احسان کہ آپ کے اس ہلچل والے شہر میں جہاں لوگوں کو ان تمام مجالس میں شرکت کی زیادہ فرصت نہیں، اکثر لوگ دنیا دار ہیں، لیکن آپ رات کے 2 بجے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے دن کے 2 بج رہے ہیں۔ یہ گرمی بھی عشق رسول کی ہے۔ میرے عزیزو، میں اپنا انٹروڈکشن اور اپنا تعارف صرف اس بات سے کراتا ہوں، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ اور ہر ایک کا اب مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جتنے یہاں لبیک کا نعرہ لگا رہے تھے، میں نے تو یہ ارادہ کیا ہے اور آپ کا بھی یہی ارادہ ہونا چاہیے، جس کو ہم نے یوں عرض کیا، یا رسول اللہ ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، یا رسول اللہ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ میں آج کی رات میں بہت کچھ عبادات، ریاضات، مجاہدات، وظائف کرنے ہیں، اور میں یہاں پر مختصر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ میسیجز جو ہیں، اس کے بعد پھر ہم جیسے کہ معمول کے مطابق ذکر کی محفل سجائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا بھی کریں گے، کیونکہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے۔
سب سے پہلے میں شعبان المعظم کے اس نصف کے متعلق عرض کر دوں، بہت لوگ، دو طرح کے لوگ آج میسیجز میں مصروف تھے، ایک معافی نامہ بھیجنے والے اور دوسرے والے، یہی دو لوگ آج کنٹینیو بزی تھے۔ معافی مانگنے والا طبقہ تو اچھا طبقہ تھا کہ کم از کم انہیں احساس تو ہے کہ ہمیں کسی سے معافی طلب کرنی چاہیے، اور دلیل مانگنے والے وہ ایسے کام چور ہیں کہ ان کو عبادت سے کوئی غرض نہیں۔ آج بھی ہم سے آتے ساتھ حیدرآباد میں سب سے پہلا سوال یہی ہوا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے رات کو آپ جاگتے ہیں، رات کو یہ اس طرح جاگنا کیا ثابت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی میں، منگنی میں اور مہندی میں جو جاگتے ہیں اس کا ثبوت تو لے آؤ۔ ڈھول بازے کرتے ہو، اس کا ثبوت تو لے آؤ۔ تمہارے برتھ ڈے پارٹیاں تو 12 کے بعد شروع ہوتی ہیں، اس کا ثبوت تو لے آؤ۔ تمہارے پاس دنیاوی مشاغل کے لیے رات جاگنے میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، اور ایک بندہ مومن اللہ کی یاد کے لیے رات جاگے تو یہ دلیل کس طرح سے آ رہی ہے، کس طرح کا مطالبہ ہے؟ یہ شیطان مطالبہ کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو ناچتے ہو گاتے ہو آج کی رات، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، لیکن آج کی رات اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو کیا اس سے بھی آپ دلیل پوچھو گے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ عزیزان گرامی، پہلا جواب تو ہمارا یہی تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے، آپ یہ پوچھتے ہیں کیا اس رات کو رسول اللہ نے جاگا تھا؟ نادان، تجھے پتہ نہیں، میرے رسول تو 365 راتیں جاگتے تھے، وہ تو سال بھر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ آج کی رات کی کیا خصوصیت ہے؟ اور الحمدللہ ہم اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس کے امام نے یہ کہا تھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاگا کیوں نہیں؟ جاگا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں آپ کو بتاتا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے اور مشکات المصابیح کی حدیث ہے، جس میں صحیح احادیث ہے، وہ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک رات میں اپنے حجرے میں سوئی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، اس دن باری میرے ساتھ حضور کے گزارنے کی تھی، لیکن آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور حجرے میں نہیں ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، سوچا کہ کسی اور زوجہ کے گھر حضور تشریف لے گئے ہوں گے، تو مسجد میں جا کر دیکھی، مسجد میں نظر نہیں آیا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات کی کئی پہر گزر چکے تھے، میں چلتی ہوئی باہر نکلی۔ یہ صحابہ یا حضور کے اہل بیت کا ایک طریقہ تھا حضور کو ڈھونڈنے کا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے بلکہ حضور کی خوشبو سونگتے ہوئے نکلتے تھے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ اسی خوشبو کی بدولت ڈھونڈتی ہوئی آئیں تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی رات جنت البقیع قبرستان میں تھے، مومنین کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے، وہاں پر تسبیح و اذکار پڑھ رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ اپنے گھر واپس آئیں حجرے میں، تو ان کے جسم کے اندر گرمی تھی، حرکت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے، پوچھا، اے عائشہ کیا بات ہے، تم گھبرائی ہوئی ہو، بے چین ہو؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ کچھ غلط کریں گے، زیادتی کریں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں، ہرگز نہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ شاید کسی اور زوجہ کے گھر گئے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں، اتدرین هذه اللیلہ، عائشہ آج کی رات کے بارے میں تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یہ کون سی رات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج کی رات رب ذوالجلال آسمان اول پر نزول فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج لوح محفوظ پر سارے انسانوں کے رزق لکھنے کا حکم فرماتا ہے، اور جو مدبرات امر فرشتے ہیں
ان کو یہ تمام معاملات سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ آج کی رات سے لے کر اگلے سال تک کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے، کس کو کتنے بچے ہونے والے ہیں، یا کس کی شادی ہونے والی ہے، یا کس کی موت ہونے والی ہے، یہ سب آج کی رات مدبرات امر جو فرشتے ملائکہ ہیں ان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے، تمام معاملات کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اب روزے کے متعلق پوچھے، ماں عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے کہ میں نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے حضور کو اگر دیکھا ہے تو شعبان کا مہینہ، کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر ارشاد فرماتے اس ماہ مبارک میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہو جب میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میرے عزیزو، آج جو دن گزر گیا، مغرب کے بعد اب ہماری 15ویں شعبان شروع ہو گئی، 14ویں شعبان تک جتنے بھی ہمارے اعمال تھے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے۔ آج جو روزے سے تھے ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ حضور کی سنت کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں، یہ سنت ہے۔ اور دلائل کی بات کرتے ہیں آپ، تفسیر ثعلبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی۔ صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ بریلویوں کی بنائی ہوئی رات ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات، اور دونوں عید، بقرعید اور رمضان کی عید کی رات، یہ 5 راتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ اب میں آپ کو صحاح ستہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جائے تو اس کی راتوں کو کھڑے ہو جایا کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھا کرو۔ جس کو دلیل کی ضرورت ہے وہ ہم سے پوچھے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اس کی راتوں میں قیام کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھو۔ اس میں خصوصیت تو نہیں ہے کوئی بھی، پورے شعبان کے لیے حضور نے فرمایا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو 15 کو ہی خاص کیوں کرتے ہیں آپ، 15 کو ہی کیوں خاص کرتے ہیں؟ ان کو پہلا جواب تو یہ ہے میاں ٹھیک ہے ہم 15 کو خاص کرتے ہیں، آپ خاص مت کرو، پورا مہینہ رکھ لو، آپ پورا مہینہ رکھ لو، حضور کی سنت ہے۔ ان کو رکھنا بھی نہیں ہے اور کسی کو رکھنے دینا بھی نہیں ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ ابلیس لعین کا ہے، یہ شیطان مردود کا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں دلائل بہت سارے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور تفسیر ساوی علی جلالین ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شعبان کی عظمت کیا ہے سنیے۔ اس میں جو روایت ہے تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی رات کو کھڑے ہوئے، اور یہ مہینہ اسی لیے زیادہ افضل بھی ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان غنیت الطالبین میں ہے کہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، کثرت سے اس میں اپنے رسول کو یاد کرو۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو روایت تفسیر الساوی میں ہے، 13ویں شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے اور کیا کیا توجہ، آج لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں اپنے نبی کو یاد کرنے کے لیے۔ 13ویں شعبان کو میرے آقا کھڑے ہوئے اور رات بھر مولا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما دے۔ حضور نے 13ویں شعبان کو یہ دعا کی
جو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی کہ آپ کی 1/3 امت کی بخشش آپ کے حوالے، آپ شفاعت کر سکتے ہیں. 1/3 1/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں. 14ویں رات کو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، رات بھر عرض کرنے لگے مولا میری امت کی شفاعت میرے حوالے کر دے، ان کی بخشش میرے حوالے کر دے. اللہ رب العزت نے 14ویں شعبان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرمایا 2/3 امت کی بخشش کی سفارش آپ کے حوالے ہے. 2/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اس پر بھی راضی تھے؟ بلکہ 15ویں شعبان کی رات آئی، یہ رات، یہ تیسری رات تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے، اور آج کی رات کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی مولا میری بقیہ امت کی سفارش میرے حوالے فرما دے. آج کی رات رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کے پورے دروازے کھول دیے اور ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کی پوری امت کی سفارش آپ کے حوالے ہے، سوائے اس مشرک کے، سوائے اس کافر کے جو آپ سے منہ پھیر کر بھاگتا ہے، اس کی سفارش آپ کے حوالے نہیں. اس کا حساب تو اللہ قیامت کے دن خدا لے گا. آج کی رات میرے عزیزوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. پوری امت کی شفاعت، پوری امت کی شفاعت. شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، سفارش کریں گے. بخشنا تو مولا کا ہی کام ہے، مغفرت تو رب تعالیٰ کی شان ہے. اب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول جو حدیث میں نے آپ کو بتائی، 5 راتیں جو دعاؤں کی قبولیت کی ہیں. اسی طرح آپ سے ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کی بکریوں کے بال ہیں، اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے. یہ ساری حدیثیں پڑھنا چاہیں تو کتابوں میں موجود ہیں. میں آپ کو صرف چکھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ بھی یاد نہیں رکھیں گے. الحمدللہ یہاں پر سنیوں کا مجمع ہے اور اکثر ہمارا معمول یہی ہے، ہمارا تو معمول یہی ہے. بہت سارے لوگ، ہم اپنوں میں یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے، شب برات کہاں سے ثابت ہے، شب قدر کہاں سے ثابت ہے، تو ہم تو صرف پہلے لفظوں میں صرف اتنا ہی کہتے ہیں یہ تو صرف سنیوں کی قسمت سے ثابت ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے گاہے بگاہے اور بندے اس کو یاد کر لیتے ہیں. عزیزان گرامی اوقات، اور ایک حدیث، کیا قبرستان جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اس پر بھی بڑے اعتراضات ہیں. خزانۃ الروایات بحوالہ فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت نے بھی نقل فرمایا کہ آج کی رات روحیں تمہارے گھروں میں آتی ہیں. قبروں پر جتنے بھی آرام کر رہے ہیں ان کی روحیں تمہارے گھروں پر آتی ہیں، اور جو گھر میں ذکر اذکار ہو، عبادات ہو اور انہیں اصال کیا جاتا ہے وہ لے کر قبرستان واپس جاتی ہیں اور اپنے پڑوس میں فخر کرتی ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے یہ دیا، میرے گھر والوں نے مجھے یہ تحفے دیے. آج کی رات روحوں کے عید کی بھی رات ہے، لیکن وہ روحیں جن کے گھر والے انہیں کچھ نہیں دیتے واپس قبرستان جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جاتی ہیں اللہ تمہارا اس سے بھی برا حال کرے. وہ انہی لوگوں کو کوس کر جاتی ہوں گی جو دلیل بار بار پوچھتے رہتے ہیں. الحمدللہ ہر سنی 2 رکعت نفل تو آج پڑھتا ہی ہے، قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام تو کرتا ہی ہے. ہم اپنے بزرگوں کو بھولنے والوں میں سے نہیں ہیں. جن کو بار بار دلیلوں کی ضرورت ہے ان کی روحیں آ کر کوس کر جاتی ہوں گی. بہرحال یہ شعبان المعظم کا مہینہ جس کے متعلق تاریخ یہ ہے کہ ایک تاریخ میں آپ کو بتاؤں،
اس مہینے کی ایک اور تاریخ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبوت اس مہینے میں ملی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے نور معرفت اس مہینے میں دیا. اس سے بڑی چیز یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مہینے میں مکہ والوں کے مطالبے کی وجہ سے اپنا اشارہ چاند کی طرف کر کے 2 ٹکڑوں میں تبدیل فرمایا تھا. تو شق القمر کا جو معجزہ میرے آقا کا ہے وہ شعبان المعظم میں پیش آیا, وہ شعبان المعظم میں آیا ہے. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو انڈیپینڈنس ڈے یاد تو ہے, ریپبلک ڈے تو یاد ہے. آج پوچھتا ہوں میں کہ 15 اگست ہماری آزادی کا دن ہے, ہر سال مناتے ہیں. ارے میاں 1947 میں آزاد ہوا تھا نا, تو ابھی تک کیا ہے, یا ہر سال آزاد ہو رہا ہے؟ ہر سال آزاد ہو رہا ہے نہیں, ایک بار ہوا تھا لیکن اس کی خوشی اب تک منائی جا رہی ہے. اس پر کسی کو اعتراض نہیں. میاں ہم بھی مناتے ہیں, ہمیں بھی خوشی, ہم اسی ملک میں رہتے ہیں. لیکن جن کو شب برات نہیں منانا, شب معراج نہیں منانا, شب عید میلاد نہیں منانا, ان کے مدرسوں پر تو جھنڈے 15 اگست کو پورے دن بھر لہراتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ڈر ہے حکومت پر جو بیٹھے ہوئے ہیں. بس فرق اتنا ہے, دلیل پوچھنے والے اپنے آقاؤں سے ڈرتے ہیں اور سنی اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں. تمہارا آقا تمہیں مبارک, ہمارا آقا ہمیں مبارک. الحمدللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جی رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لیے جی رہے ہیں. اقبال نے سچ کہا تھا, ڈاکٹر اقبال نے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. آج مجھے پتا ہے میرے عزیزوں کچھ باتیں اور میں وقت کے تقاضے کے عین مطابق ہیں آپ کو عرض ضرور کروں گا. آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ مجھے بڑا مجمع مل جائے تو میں کچھ بھی بول لیتا ہوں. میرے پاس 4 لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا, اور 4 لاکھ لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا. اس لیے کہ میں سامنے مجمع کو دیکھ کر نہیں بولتا, میں مکین گنبد خضرا کو دیکھ کر بولتا, ان کی رضا کو مد نظر رکھ کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی شریعت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے, ہم اس پر بولتے رہیں گے. اب اس سلسلے میں کوئی بھی چہرہ آ جائے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. سنیو اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھو, اتنا مضبوط رکھو. اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا پیغام دیا. تم کب تک ان کی اٹھاتے گھومتے رہو گے جوتیاں, کب تک ان کی دھوتیوں میں گھس کر کے پناہ لیتے رہو گے. ان کے حالات ایسے ہیں کہ آج ہے کل نہیں ہے, اور اس کے بعد یہ بدلتے تخت تمہیں مجبور کر ڈالیں گے, تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے. اسی لیے جینا ہو اس سرزمین پر تو یوں جیو جیسے عاشقان مصطفیٰ جیا کرتے تھے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. توجہ, میں آج آپ کے سامنے توجہ, آج عقیدے کی مضبوطی اسی بات پر ہے کہ مسلمان اگر ڈرے سہمے ہوئے ہیں تو میں یہ نکالنا چاہتا ہوں. اور میں نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حیدرآبادی لوگ ڈرتے نہیں ہیں, الحمدللہ ڈرتے نہیں ہیں. اللہ کرے کہ ایسے ہی آپ کے دل مضبوط رہے. اور ہندوستان میں بھی ہمارے نیتاؤں میں جو سر چڑھ کر کے بولتے ہیں وہ بھی حیدرآبادی سے ہیں. لوگوں کو شیروانی سے پریشانی بھی ہے. آپ کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں, یہ جو تمہارا وصف ہے اسی کو زندہ رکھو. بریلی کے امام نے کہا خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ,
عبد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ کا غلام۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں تو ڈر کر کیوں جیتے ہو؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اگر تمہارے سامنے کوئی موب لنچنگ کا واقعہ لا کر دہشت پیدا کی جائے اور ڈرایا جائے، اگر تو بھی اللہ اللہ کرے گا تو دیکھ جس طرح اس کو رسی سے باندھ کر کے مار دیا گیا، تیرا بھی حشر ایسا ہی ہوگا۔ ان کتوں کو صرف اتنا کہہ دو اگر تم مارتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میری تاریخ میں بلال حبشی بھی موجود ہے، خبیب ابن عدی بھی موجود ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے، حسین ابن علی نے اپنے شہزادوں کو کربلا میں اتار کر کے پوری امت کو یہ درس دیا ہے، ٹکڑے ہو جائیں تو برداشت کر لو، میرے مصطفیٰ کی شریعت پر آنچ آنے نہ دینا۔ یہ حوصلہ، یہ استقامت رہے۔ آج جو میں بات عرض کر رہا تھا، ہو یہ گیا ہے کچھ لوگوں کو چاپلوسی کی پالیسی کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے لوگ اس قدر گر جاتے ہیں کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا وہ خود تھے کیا۔ ایک بات یاد رکھیں، انسان سب سے زیادہ گر جاتا ہے اس وقت جب انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں جب تک اس کے اندر سے یہ ہوس نہیں جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقامات نہیں حاصل کر سکتا۔ انسانوں کو راضی کرنے کے لیے جو جی رہا ہے، فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، کبھی سیٹھوں کو راضی کرو، کبھی نیتاؤں کو راضی کرو، کبھی پولیس کو راضی کرو۔ دنیا میں کتنے ہیں جس کو تم راضی کرتے رہ جاؤ گے؟ اسی لیے رب نے فرمایا فلا تخشوہم وخشونی، ان سب سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا حکم ہے، ایک ذات سے تم خوف رکھو گے، اللہ ساری خوف تمہارے دل سے نکال دے گا۔ دنیا کا ڈر تمہارے سینے سے اللہ نکال دے گا۔ جینا ہے اس لیے کہ مجھے پیدا کیا ہے میرا مولا، مجھے موت دے گا میرا مولا، مجھے رزق دے رہا ہے میرا مولا، مجھے کھلاتا پلاتا ہے میرا مولا، مجھے سانسیں دیتا ہے میرا مولا۔ جب سب کچھ وہی دیتا ہے، موت بھی وہی، حیات بھی وہی، تو ڈرنا بندوں سے کیوں ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ تمہارے ہر عمل کی سزا اور جزا دینے والا کون ہے؟ اب میں چند سوالات کرتا ہوں، تمہاری زبان سے ایک ہی لفظ آئے گا، آج کی رات ہے، کیونکہ میں ابن ماجہ شریف کی حدیث پوری آپ کے سامنے نہیں پڑھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی رات اللہ رب العزت آسمان اول پر اجلال فرماتا ہے اور بندوں کو پکار کر یہ کہتا ہے اللہ مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو بیمار مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دے دوں۔ آج کی رات رب تعالیٰ خود بندوں سے فرما رہا ہے تمہارا تعلق آج اللہ سے اتنا جڑ جائے۔ اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رزق کون دیتا تھا؟ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کے سینے میں خون کو بدل کر دودھ بنا کر رزق کس نے بنایا؟ تمہارے بچپن سے لے کر جوانی آ گئی یا بڑھاپے تک تمہیں مفت بغیر کسی معاوضے کے سانسیں کون دیتا ہے؟ یہ پوری زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ کائنات کے سارے اشیاء کس کی ہے؟ جب تمہاری زبان پر اللہ اللہ ہے، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری زندگی کا طریقہ بھی یہی ہے۔ جب تم پیدا ہوئے تھے ماں کی گود سے تو سب سے پہلے تمہیں نہلا دھلا کر کے لایا گیا تھا مولوی صاحب کے پاس یا کسی صالح بندے کے پاس، اور کیا کہا گیا تھا کہ اس کے کان میں کیا پڑھو؟ سب کو پتا ہے سب سے پہلے تمہارے کان میں جو جملہ آیا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کون سا جملہ تمہارے کان میں آیا؟ زور سے، پیچھے والوں کے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو توجہ، میں اس طرح بلوانے کا عادی نہیں۔ آپ زندگی میں شروعات کر رہے ہیں جس جملے سے اللہ اکبر، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے، اللہ سب سے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سب سے پہلا جملہ میرے کان میں آیا، تمہارے کان میں آیا۔ اب پھر جب ہوش آیا تھا تو جس محلے سے گزرو مسجدوں کی آوازیں یہی پکارتی تھی اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں یہ آواز سن کر کے مسجد میں اندر گیا، امام صاحب مصلی پر کھڑے تھے، تکبیر باندھا تو کیا کہہ کر
اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا، کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا، امام نے یہ کہہ کر کے جھکایا اللہ ہو، امام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا، میں جھک گیا، اٹھا۔ پھر اس کے بعد ہم تو پیشانی کس کے لیے رگڑتے تھے؟ نہیں رگڑتے، لیکن امام نے جب یہ کہا اللہ اکبر، میں نے پیشانی بھی رکھ دیا۔ عزیزان گرامی، کیا تمہیں احساس ہے؟ میں ہاتھ باندھ لیا اللہ اکبر پر، سر جھکا لیا اللہ اکبر پر، پیشانی ٹیک دیا اللہ اکبر پر، میرے سارے اعمال اللہ اکبر پر، حتیٰ کہ وقت آیا میری موت کا، جب سانسیں رک گئی، کفن پہنا دیا گیا، جنازے میں لا کر رکھ دیا گیا، امام جنازے پر آ کر کھڑا ہوا، صفیں لگ گئی، امام نے رکعت باندھی، کیا کہہ کر؟ میں دنیا میں آیا تھا اللہ اکبر کہہ کر کے، دنیا سے جا رہا ہوں تو میری پوری زندگی یہی ہے میرے عزیزو، آپ کی میں کہہ رہا ہوں، ہر مسلمان کی زندگی وہ شروع کرتا ہے اس بات سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور دنیا سے جاتا بھی ہے تو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے، کوئی پرائم منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی کچھ بھی ہو، کوئی بادشاہ ہو، ہوگا 4 سال کا، ہوگا 5 سال کا، لیکن ہر زمانے میں ہر وقت اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کہا۔ اب پہچانو ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں اللہ بھی ایک ہے، اوم بھی ایک ہے۔ یہ حالات آ گئے آج میرے عزیزوں، بعض لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کا سختی سے رد کر رہا ہوں۔ میاں ذرا عقل سے کام لو۔ تمہارے سامنے جب کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے، کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے، چاہے میں بھی ہوں، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تم سر جھکا لو، یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کوئی مولوی صاحب ابھی پورے ہندوستان بھر کا ماحول خراب کیے ہوئے، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کون سے خواب میں ان کو نظر آیا کہ اوم بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، ملا کر کے اور ثابت کرو کہاں سے ہے، تو کہا ہندوؤں کی کتاب میں اوم کے جو معنی لکھے ہوئے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے بھی وہی معنی ہیں، اوم کے بھی وہی معنی ہیں۔ تم اپنی شریعت ان کی کتابوں سے ثابت کرو گے، ہماری شریعت میرے مصطفیٰ کی حدیثوں سے ثابت ہوگی۔ کسی اور دین کی کتابوں کا میرا دین محتاج نہیں ہے۔ اسلام ثابت کرنے کے لیے کسی بھی دوسرے مذہب کی کتاب کی بالکل ضرورت نہیں۔ اسلام کے پاس کیا کمی ہے؟ کون سی دلیل نہیں ہے؟ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک کا ہر مسئلہ اگر کسی دین میں موجود ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی شریعت میں۔ ہم دوسروں کی کتابوں سے یہ ثابت کریں گے اس کا معنی بھی وہی، اس کا معنی بھی وہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ کون عمر؟ جن کے جلال، جن کے روب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، لاکھوں کی فوجیں تھراتی تھی، مسجد میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے اور فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، عمر ابن خطاب آج اپنے کوڑے سے سب کو ہانکتا ہے، کل کو اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے علاوہ، ان کی شریعت کے علاوہ کوئی نیا مسئلہ میری طرف سے آئے تو تم کیا کرو گے؟ میرے پیچھے چلو گے؟ میری اطاعت کرنا ہر ایک پر واجب ہے، خلیفۃ المسلمین ہو۔ تو ایک غریب صحابی دیہات کے رہنے والے کھڑے ہو گئے مجمع میں، کہا اے عمر ابن خطاب، جب تک آپ رسول اللہ کی شریعت بول رہے ہیں ہمارا ہر عضو تمہارے لیے قربان ہے، اور جہاں میرے مصطفیٰ کی شریعت سے ہٹ کر بات کرو گے تو تلوار نکال کر بتاتے یہ تلوار ہوگی اور تمہاری گردن ہوگی۔ وہ غریب صحابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں اس وقت میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سامنے چہرہ کس کا ہے، میں تمہارا اور میرا مقابلہ ہوگا میرے مصطفیٰ کی شریعت کی حقانیت بچانے کے لیے۔ شخصیتیں نہیں دیکھی جاتی ہمارے دین میں، بڑے مولوی صاحب بولے ہیں تو اس کا مطلب صحیح ہوگا، نہیں، وہ کچھ بھی بک 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 کر جائیں تو سب صحیح نہیں ہوتا۔ پہلے یہ دیکھیں آپ کوئی بڑے عہدے والا بول رہا ہے، اونچی ٹوپی والا بول رہا ہے، سفید داڑھی والا بول رہا ہے،
ہمیں اس سے غرض نہیں. میں کہتا ہوں اگر پھٹے جبے والا بھی بول رہا ہو لیکن دل عشق مصطفیٰ سے چمک رہا ہو, وہ ہمارے سروں کا تاج ہے, وہ ہمارے آنکھوں کا نور ہے. لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں اور کسی حکومت کو راضی کرنے کے لیے اول فول بک رہا ہے تو پھر اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی ہماری قائد ہے. اب اللہ اکبر میں نے آپ کے سامنے اتنی بار کہلوایا صرف اسی لیے کہ اگر یہ فتنہ کل کو تمہارے ہاں آ جائے کہ تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ مولوی صاحب بھی یہ کہتے اوم بھی ایک ہی اللہ بھی ایک ہی ہے, تو کبھی اس کا بھی جاپ کر لو کبھی اس کا بھی جاپ کر لو, کہیں ہمارا نوجوان بہک نہ جائے, گمراہ نہ ہو جائے کہ ہمارے علماء نے جب یہ کہہ دیا ہے تو شاید اس کی تاریخ ایسی ہوگی. ایک بات یاد رکھیں, مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے یہ بھی بہک گئے کہ انہوں نے دوسرے مذہب والوں سے پوچھا اوم کیا ہے, تو ان کو لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک ہوا ہے, وہ ایک طاقت ہے. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. ارے پاگلو, ہم ہوا کو اللہ کہتے ہیں؟ ہوا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. اگر ہوا کو ہی تم اللہ مانتے ہو تو اسی لیے ہواؤں میں آج اڑ رہے ہو. شاید تمہارا عقیدہ ابھی اس اللہ کی تک نہیں آیا. وہ قادر مطلق جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کیسا ہے, وہ اللہ رب العزت, وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے, مکان و مکانیت سے پاک ہے, انسانوں کے بس میں آنے سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. اللہ رب العزت بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. ہمارے ہاں جو تصور ہے اللہ کا وہ بہت الگ ہے, بہت الگ ہے. مجھے بتاؤ ہے مسلمانوں, حیدرآباد میں ہزاروں مسجدیں ہوں گی, آپ نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو کیا محراب میں یا سامنے کی دیوار پر اللہ کی تصویر بنی ہے؟ چلو حیدرآباد میں نہیں, کسی دوسرے شہر میں ہے, دوسرے ملک میں ہے, کہیں سنا آپ نے؟ پوری دنیا بھر کی مسجدوں میں جا کر دیکھ لینا, اللہ کی کوئی تصویر نہیں بنائی گئی. یہی تو تمہاری خصوصیت ہے مسلمانوں کی, جو بغیر اپنے خدا کو دیکھے سجدے میں گر جاتی, بغیر دیکھے سجدے میں گرتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ اللہ ہے. ہاں, یہ وہ دوسرا تصور تم کہاں لا کر فٹ کر رہے ہو جن کو سامنے رکھنا پڑتا ہے پھر جھکنا پڑتا ہے, سامنے رکھنا پڑتا ہے پھر جھکنا پڑتا ہے. اور مذاق تو مذاق. ایک صحابی ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زمانے جاہلیت کی اپنی بات بتا کر کہتے ہیں آقا میری زندگی کے اسلام لانے سے پہلے کے دو واقعات ایسے ہیں, ایک واقعے کو یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے اور دوسرے واقعے کو یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے. حضور نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرماتے رونا اس بات پر آتا ہے کہ ہم جہالت کے زمانے میں بیٹیاں پیدا ہوتی تو گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے. کہتے میں نے خود بھی دفن کر دیا. آج جب یہ بات احساس ہوتی ہے, یاد آتی ہے اسلام میں آنے کے بعد, تو رونا آتا ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا اپنی بچیوں پر. اسلام لانے کے بعد احساس ہوا. حضور نے پوچھا پھر ہنسی کس بات پہ آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ زمانے جہالت میں جب ہم سفر پہ جاتے تھے تو آٹے کے خدا بنا لیتے تھے, آٹا گوندھ کر کے, کیونکہ سفر میں بھی ہم کو خدا چاہیے. کہیں جائیں گے ہوا کا الگ ہے, پانی کا الگ ہے, کھانے کا الگ ہے, سب الگ ہے, سب الگ الگ ہم بنا کر کے لے کے چلتے تھے کیونکہ بڑے بڑے پتھر کو اٹھا کر لے جانا مشکل تھا. وہ صحابی کہتے ہیں کسی کو یہ نہ لگے میں 1400 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آقا ہم وہ آٹے کے بنا کر لے جاتے تھے. حضور نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا راستے میں چلتے تھے, پھر کبھی ایسا ہوتا غلہ اناج ہمارا ختم ہوتا تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے, کبھی پیر توڑ کے کھاتے تھے, کبھی اس کی پورے سر کو ہی پکا کے کھا لیتے تھے. ان کو اسلام لانے کے بعد احساس ہوا. فرماتے ہیں کہ کس طرح کی جہالت میں تھا کہ میں خود ہاتھوں سے خدا کو بناتا اور خود ہی توڑتا بھی تھا, خود ہی کھاتا بھی تھا. عزیزان گرامی اوقات, خدا کا یہ تصور ہمارے یہاں نہیں ہے. اللہ کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ میں محتاج ہوں اور وہ بے نیاز ہے.
میں بھوکا ہوتا ہوں کھلاتا وہ ہے، میں اس کو کھلاتا نہیں، میں اس کو اٹھا کے بٹھاتا نہیں، میں اس کو سلاتا نہیں، میں اس کو پینٹ کر کے اچھا کرتا نہیں، میں ہی اگر سب کر کے خدا کو بناؤں تو پھر خدا کی کیا اہمیت رہ گئی؟ اپنے ہاتھ سے جس کو میں بنایا پھر اس خدا کی کیا اہمیت رہ گئی؟ بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے بال نہیں تھے، بال بھی میرے مولا نے بنائے، میری آنکھ نہیں تھی، آنکھ بھی مولا نے دیا ہے، میرے ہاتھ نہیں تھے، ہاتھ بھی رب نے دیا ہے، میں تو نطفے کا ایک بوند تھا، میرے جسم میں ہڈیاں اس نے دی ہیں، گوشت اس نے دیے ہیں، چمڑیاں اس نے دی ہے، اور زندگی گزارنے کا بھی ہمارا سلیقہ یہی ہے، ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم سوتے تو ہیں اٹھاتا وہی ہے، ورنہ ہماری کسی کی طاقت نہیں، پانی پی تو لیتے ہیں، نکالنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں جب تک مولا نہ چاہے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت کے متعلق جو ہمارا تصور ہے وہ اس کو بے نیاز ماننا، اور قرآن کی آیت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، محبوب آپ فرماتے ہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اب میں آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں، آج بہت ضروری ہے یہ، کیا آپ بتاؤ ہواؤں کو خدا کہتے ہیں؟ ہوا خدا ہے؟ بارش خدا ہے؟ طاقت خدا ہے؟ یعنی کوئی بھی طاقت دنیاوی؟ اللہ رب العزت یہ چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ سب چیزیں تو اس اللہ نے پیدا کیا، اس اللہ نے پیدا کیا۔ ایک صاحب آئے، سوال تو دیکھیے، ایتھسٹ جو آج ناستک جو ہے، جن کو کوئی خدا کو ماننا ہی نہیں ہے، وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ اب کچھ ایکس مسلم نام سے ہمارے دجالی ٹی وی والے بہت ان کا آؤ بھاؤ کر کے بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، ڈیبیٹ کرواتے ہیں۔ میں تو اکثر یہی کہتا ہوں یہ بیچارے چینل والے ایسے ہیں جن کا کام تو آپ دیکھتے ہیں روزانہ ہمارا نام لیے بغیر تو دکان بھی نہیں چلتی، ہاں روزی نہیں چلتی، ان کو ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ ڈیبیٹ کرنا ہے، اسلام پر، مسلمانوں پر، داڑھی پر، ٹوپی پر، برقعے پر، مسجد پر، کہیں نہ کہیں تو کچھ کرنا ہی ہے، ورنہ تو چینل نہیں چلے گا، مسالہ کہاں ملے گا۔ ایکس مسلم بھی ایسے لائے جا رہے ہیں جو صرف سوا خدا کے انکار پر بیٹھے رہتے ہیں، دلیل دو دلیل دو، کہاں ہے خدا، کہاں ہے خدا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کے اوپر جب ایسے سوال آتے ہیں، کالجز میں ابھی یہ بلا پھیلی ہوئی، یونیورسٹیز میں پھیلی ہوئی ہے، ایتھسٹ بہت تیزی سے لوگوں کے دماغوں کو پھیر رہے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، اور پھر جب آپ کہتے ہیں اللہ ہے تو آپ سے کہتے ہیں کہ دلیل دو، کہاں ہے اللہ؟ ہزاروں دلیلیں ہیں میرے اللہ کے ہونے پر، خدا کے ہونے پر، لیکن آپ سب سے پہلے اس ایتھسٹ سے، اس گمراہ ملحد سے یہ پوچھو تو انکار جو کر رہا ہے پہلے اس کی دلیل دے کہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے اس کی دلیل چاہیے۔ آپ اس کے بعد شرم سے پانی پانی نہ ہو جائے تو پھر مجھے بتا رہے ہیں، پھر پوچھو آپ خدا نہیں ہے تو دلیل دے۔ میں پوچھتا ہوں یہ زمین سے یہ سبزہ کون اگاتا ہے؟ یہ جب کوپلیں نکل کر کے آتی ہیں تو اس میں پھول نکل آتے ہیں، اس میں رنگ کون ڈال کر جاتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی جنات آتے، کوئی اور ہوتا ہے؟ کچھ ہے تو بتا، کوئی تو ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا۔ جو انکار کرتے ان کے لیے آپ پہلے پوچھیں کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس، اور پھر آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، پوری دنیا کے قوانین میں، فلسفی میں ایک چیز محال ہے، ناممکن ہے۔ کیا چیز؟ یعنی یعنی کوئی نان اینڈنگ چیز ایسی دنیا میں ہے ہی نہیں، ایسی ہے ہی نہیں۔ میں ہوں، میرے سے پہلے میرے باپ ہیں، میرے باپ سے پہلے میرے دادا ہیں، دادا سے پہلے پردادا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز دنیا کی لے لیں، اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہے، لیکن کہیں تو جا کر آپ کو رکنا پڑے گا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ جب تک یہ تمہارا تصور نہ آئے اس وقت تک سائنس بھی اس کو باطل کہتی ہے۔ کوئی ایک لاسٹ اینڈ والی چیز ہونا ہی چاہیے، ورنہ تو سوچ اتنی ہے کہ کہیں رکے گی ہی نہیں۔ اب جیسے وہ لوگ کہتے ہیں اللہ سے پہلے کیا تھا، ہم کہتے ہیں تم ہی بتاؤ کیا تھا، تم ہی بتاؤ۔ کہا دوسرا اللہ تھا، میں پوچھتا ہوں اس سے پہلے کون تھا؟ پھر
تم تیسرا لاؤ گے. ہم کہتے اس سے پہلے کون تھا؟ پھر تم تو لاکھوں تو گنتے جاؤ, میں تو پوچھتا ہی رہوں گا اس سے پہلے کیا, اس سے پہلے کیا. تمہیں کہیں تو جا کر اینڈ کرنا ہوگا اور بولنا ہوگا اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. یہ میں اپنے اسلامی بات ہی نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پوری دنیا کا فلسفی قاعدہ یہی ہے, قانون یہی ہے. سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے, کوئی ایک نقطہ ایسا ہو جس سے پہلے کوئی چیز نہیں. اور ہم کہتے ہیں جو ذات ایسی ہے جس سے پہلے کوئی نہیں, اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں. ایک میں آپ کو مثال بتا دوں. ایک خلیفہ کے پاس سوال ہوا اور کچھ مولانا لوگ تھے بیچارے, نئے طلبہ تھے, ان کے پاس ایک معتزلی آیا اور اس نے ان کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی بات کیا. آپ بتاؤ, میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں, اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر ممکن شے پر ہم کہتے ہیں. لیکن ابھی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, اس نے بھی یہی مولانا لوگوں سے سوال کیا, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, تمہارا یقین ہے؟ سبوں نے کہا یقین ہے, اللہ قادر ہے. اس نے کہا تو پھر وہ اللہ اس پر بھی قادر ہوگا کہ اپنی طرح ایک دوسرا اللہ پیدا کرے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں پیدا کر سکتا. اگر آپ کہو گے تو وہ کہیں گے کہ پھر تو تم قادر نہیں مانتے اللہ کو. اللہ قادر ہے تو گویا کہ دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے. پھنسا دیا. کچھ لوگ سوچنے لگے کہ کیا جواب دیں. وہ آئے, اپنے وقت کے ایک صوفی درویش بزرگ تھے, ان کے پاس کہنے لگے, ایسے وہاں کے معتزلی گمراہ کہنے لگے کہ اللہ قادر ہے تو اپنی طرح ایک دوسرا بھی بنا سکتا ہے, دوسرا بھی بنا سکتا ہے. بہت اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, سنیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا سوال ہے؟ کہا ہم اس کا جواب نہیں دے سکے. انہوں نے بہت ڈانٹا اور کہا اس کا جواب میرے گھر میں کام کرنے والے لوگ دے دیں گے. کہا کہ اتنا علم رکھتے؟ کہا ہاں. ایک کام کرنے والے کو انہوں نے بھیجا خلیفہ کے پاس, بلاؤ اس کو جو سوال کیا ہے, معتزلی گمراہ ملحد. اس نے کہا کہ اللہ قادر ہے تو اپنی طرح ایک دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے, دوسری طرح پیدا کر سکتا ہے, قادر ہے. تو اس غریب مزدور نے جو کام کرنے والا تھا اس نے پوچھا کہ ہاں اللہ قادر ہے, اور اگر وہ دوسرا پیدا کر دیا اپنی طرح, توجہ, اللہ خالق ہے, اللہ خالق ہے, دوسرا جس کو پیدا کرے گا وہ مخلوق ہو جائے گا. وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ جس کو پیدا کیا گیا ہے. اب مجھے بتاؤ وہ برابر کیسے ہو سکے گا؟ مخلوق ہونا ایک ایسا عیب ہے جو خالق میں آ ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے لم یلد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی. بات سمجھ کر کے چلے. اللہ کو اگر تم یہ کہتے ہو وہ قادر ہے دوسرا اپنی طرح بنا سکتا ہے, چلو بنا لیا, تو جس کو بنایا وہ کیا ہے؟ وہ خالق کیسے ہو سکتا؟ وہ تو مخلوق ہے نا, اس کو تو خود اللہ نے بنایا, تو وہ کیسے خالق ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. مخلوق ہونا ایک عیب ہے خالق کے لیے, وہ پیدا کسی سے نہیں ہو سکتا. اسی لیے تمہیں ماننا پڑے گا میرا مولا وہ ہے جو بے نیاز ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. یہ عقیدے ضروری تھے, اس لیے میں آپ کو عرض کیا. اس لیے کہ ہمارا نوجوان آج ڈیبیٹ کے چکر میں ٹی وی دیکھ دیکھ کر کے کچھ لوگوں کو پڑھ کر کے گمراہ ہو جاتا ہے. بعضوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا کا اگر رد بھی آپ کو کرنا تھا تو دلیلوں سے کرنا چاہیے تھا. اکثر میرا حال یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کے خلاف بات سنتا ہوں تو جذبات میں بے قابو ہو جاتا ہوں, اور یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. ہم اپنی ماں کے خلاف سننا نہیں پسند کرتے تو رحمان کے خلاف کیسے پسند کریں گے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. ہم اس رسول سے جتنی محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کرتے, اس لیے کہ ہم اپنی جانوں سے زیادہ مدینے والے سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے اللہ اس کے رسول کے خلاف جب کوئی بات آتی ہے ہم بے قابو ہو جاتے ہیں. میں نے کہا سخت جملے میں مانتا ہوں, میں نے پاکھنڈی بھی کہا, دلال بھی کہا, منافق بھی کہا, لیکن کس کو کہا؟ اس کو کہا
जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को नहीं समझ सका या अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान को नहीं समझ सका। फिर अगर कोई मुझसे कहता है आपने ये सख्त जुमले कह दिए, पाखंडी कह दिया, मुनाफिक कह दिया, दलाल कह दिया, अल्लाह की शान को तू नहीं देखता, अरे नादान मैंने तो कम कहा, खिंजीर नहीं कहा। इसलिए कि रब्बे जुल जलाल की शान को अगर नहीं समझ सका तो फिर कौन से एजाज से हम बात करें। बहरहाल इस मसले को आप समझो। अब आओ हम अपने उन्वान पर आते हैं, हम जिसके लिए आज जमा हुए हैं। ये शाबान का महीना किसका महीना है? मेरे मुस्तफा का महीना है। आओ उनकी यादों में अब अपनी गुफ्तगू को मैं समेटता हूं, इसलिए कि हमारे दिलों का उजाला उसी जात से है, हमारी आंखों की रोशनी उसी गुंबद से है, हमारे कलेजे की ठंडक भी उसी नामे पाक से है। इसीलिए जब तक हमारे जल से उस पाक जिक्र से पर नहीं होते, हमारी प्यास पूरी नहीं हो पाती, हम अपने रूह को मुकम्मल सैराब नहीं कर पाते। अजीजान गिरामी वक़ार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महीना है, कसरत से हमें याद करना है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है तुम इस महीने में कसरत से मेरे मुस्तफा को याद करो। आज हम ये नारा जरूर लगाएंगे, जिनको दर्द होता है बार बार मेरे मुस्तफा का जिक्र करने से, हम ये सर चढ़कर बोलेंगे, रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह तू घटा ऐसे किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अजीजान गिरामी वक़ार, आज मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर जितने इलाकों से गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों में एक बेदारी महसूस कर रहा हूँ। बहुत सारे टीनेजर्स, जितने भी नौजवानों को देखता हूँ वो मैदानों में उतरे हुए हैं और बबांगे दुहल पुकार कर कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप तवज्जो, ये आपका जज्बा है, अल्लाह सलामत रखे। अभी मैं आपके सामने ही कह रहा था, बेखौफ होकर के हमारे बच्चे पुकारते तो हैं, लेकिन एक मौलवी साहब ने हमें चंद दिन पहले कहा था, हमारी ही है, हमारी जमात के, कहा किसी मजमे में लब्बैक लब्बैक के नारे लग रहे थे, पुलिस ने मुझे उठा लिया और कहा कि हम तुम्हारे ऊपर केस बुक कर देंगे। वो हमारे पास गम के साथ सुना रहे थे। मैंने कहा खुश हो जाओ, इससे बेहतरीन केस और क्या हो सकता है? अरे इससे बेहतर क्या हो सकता है? जाओ मेरे मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करो, आका लोग चोरी करके जेल जाते, मैं आपका नाम लेकर जेल जा रहा हूं। इससे बेहतर जिंदगी क्या है? मेरे अजीजों, डर की जरूरत नहीं, खौफ की जरूरत नहीं। अगर कोई प्रोपेगेंडा फैलाता है तो आज के इस जिम्मेदार स्टेज से मैं ऐलान करके बताता हूं, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना का कोई पाकिस्तानी नारा नहीं, ये मदीने वाले का नारा है, ये गुंबद खजरा के लिए पुकार है और किसी खास इलाके, किसी खास मुल्क वाले की प्रॉपर्टी नहीं। पूरी दुनिया भर में चप्पे चप्पे में जहां भी मुसलमान बसता है, अगर उसके सीने में राई के दाने के बराबर भी मेरे मुस्तफा से मोहब्बत होगी, वो बेबाक होकर कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो, अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का माह पाक है। मैं जिक्र करने चला था, इसीलिए बीच में ये बातें अर्ज करनी पड़ी, इसलिए कि मेरे अजीजों एक बात याद रखो, उनके दर को छोड़ दोगे तो न कहीं ठहरने की जगह होगी न कहीं भागने की जगह होगी। हाँ, न कहीं ठहरने की जगह होगी न कहीं भागने की जगह होगी। कहीं पर भी जाओ उस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बगैर कुछ नहीं है। एक जुमला मैं पूछता हूं, सुन्नियों को दूसरा जुमला खुद ही याद है। मैं पूछता हूं, मुझे यकीन है इस बात का, इसलिए मैं कह रहा हूं, सुन्नियों को दूसरा जुमला खुद याद है और मैं आधा जुमला बोलता हूं, कंप्लीट हर मुसलमान हर सुन्नी करेगा, मुझे यकीन है इस बात का। मैं पूछता हूं, बताओ, वो जो न थे तो, वो जो न हो तो,
یہی یقین تھا مجھے، وہ جو نہ ہو تو، یہ ہر ایک مانتا ہے وہ جو نہ ہو تو، ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو، ہماری قبر میں وہ جو نہ ہو تو، حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، زندگی یاد رکھ لو میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ نہ ہو تو کچھ نہیں ہے۔ زندگی ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سنو میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے کرتے ہم دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اس لیے کہ ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ عام انسان نہیں ہے، میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ دنیا کا معمولی انسان نہیں ہے۔ تم بھی ایک بار دیکھ لو تو پھر چاند کو دیکھنا بھی بھول جاؤ گے، تم بھی ایک بار دیکھ لو حسیناؤں کے چکر میں پھنسنا بھول جاؤ گے، اس لیے کہ اس کے حسن سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اس سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حسان بن ثابت نے دیکھ کر کے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے سنیو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اس نبی پاک کو تم نے دیکھا نہیں پھر بھی پیار دل میں موجود ہے، اس رسول کا صرف چرچا سنا ہے لیکن دل میں دھڑکن ان کے نام کی موجود ہے، اور ہر ایک کی آنکھ یہ تمنا کرتی ہے کاش میں سو جاؤں اور ایک بار میرے خواب میں وہ تشریف لے آئے۔ کیا تمہاری یہ خواہش نہیں ہے؟ کیا ہر مسلمان یہ تمنا نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ ہم نے چرچے اتنے سنے ہیں، چرچے اتنے سنے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ ایک صحابی ہے، کہتے 14ویں رات تھی، کل جو گزری 14ویں تھی، آج 15ویں ہے، کہتے میں باہر آیا مسجد نبوی کے، چاند کھلا ہوا تھا، میں دیکھ ہی رہا تھا، اچانک حضور اپنے حجرے سے سرخ رنگ کا جبہ پہنے باہر نکل آئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں حضور کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، اور پھر کہتے ہیں میں یہ سوچ میں رہ گیا کہ میں کس کو زیادہ حسین کہوں، اس 14ویں کے چاند کو یا اس چمکتے ہوئے چہرے کو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے پھر دل میں یہ فیصلہ کر ہی لیا، دل میں یہ فیصلہ کر ہی لیا جس کو شاعر نے اپنے شعری انداز میں یوں کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ۔ یہ صحابہ مانتے تھے۔ میرے عزیز و شعبان کا مہینہ ذکر رسول، اب میں سمیٹتا ہوں محفل کو۔ اس ام سلیم کو پوچھو جن کا عقیدہ کیا تھا، وہ صحابیاں ہیں، حضور ان کے گھر کبھی دوپہر کے وقت آرام کرنے جاتے اور پسینے سے شرابور ہوتے، حضرت ام سلیم کہتی ہیں وہ پسینے کی بوندیں میں اپنی شیشی میں جمع کر کے رکھ لیا کرتی۔ ایک دن میرے مصطفیٰ نے پوچھا ام سلیم سے یہ کیا کرتی ہو، وہ کہتی ہیں کہ عطر کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مدینے میں کبھی کسی کی شادی ہوتی ہے ہم وہ دلہنوں کو عطر کے طور پر لگا بھی دیا کرتے ہیں۔ سنو روایتیں موجود ہیں، میرے آقا کے پیشانی مبارکہ سے نکلے ہوئے پسینے کے قطرے دلہنوں کو لگائے جا رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں کہ دلہن ایک بار لگا کر خوشبو میں معطر ہوئی، محدثین فرماتے ہیں جن دلہنوں کو ان کی شادیوں میں یہ پسینے مبارکہ لگایا گیا تھا زندگی بھر تو جسم مہکتا ہی تھا لیکن ان کی اولاد میں بھی خوشبو آتی تھی، اولاد کی اولاد میں خوشبو آتی تھی، یہاں تک کہ ان کی 7ویں پشت تک اس خوشبو کا اثر محسوس کیا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے عرض کیا حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث میں تفصیل سے عرض کر رہا ہوں، توجہ، تاکہ یہ رات ختم ہونے سے پہلے آنکھیں بند کرو تو صرف وہی چہرہ تمہارے دماغ میں ہے۔
میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے جائیں تو ایرے غیرے کا چہرہ نہ ہو، بلکہ اس میدان سے اٹھ کر ہر عاشق یہ پکارتا ہوا جائے، یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ یہ تمنا لے کر کے جائیں گے، لیکن اس کے لیے تصور پہلے ضروری ہے۔ تصور کیا ہے؟ میں نے حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث بیان کی، وہ چہرے مبارکہ کو دیکھ کر کہتے تھے کہ میں چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور کو دیکھتا، پھر فیصلہ کر لیا کہ چاند حسین نہیں، میرے مصطفیٰ کا چہرہ زیادہ حسین ہے۔ اور آپ کے پسینے مبارکہ کو دلہنوں کے لیے خوشبو کے طور پر لگایا جاتا تھا۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ لیکن ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھے، کہتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ، ایک بار میں اپنے حجرے میں تھی، اچانک حضور داخل ہوئے، کمرے میں اندھیرا تھا، میں نے حضور کو دیکھا، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، سل رہی تھی، سوئی گر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے، آپ کے سامنے کے 4 دانتوں سے ایسی روشنی نکلتی تھی۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے حجرے میں اتنی روشنی محسوس کی کہ میری گمشدہ سوئی مجھے واپس مل گئی۔ وہ دندان مبارکہ ہے، وہ دندان مبارکہ ہے جس کو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ اگر مسکرا دے پورا حجرہ منور ہو جائے، وہ اگر ہنس دے پورا کمرہ روشن ہو جائے۔ اب سنو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، فرماتے ایک دن میرے آقا میرے گھر تشریف لائے، کھانا تناول فرمایا، کھانے کے بعد جب میں نے ہاتھ دھلوایا تو حضور نے اپنا ہاتھ میرے دسترخوان سے پوچھ لیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں وہ دسترخوان برکت کے لیے اٹھا کر رکھ لیا۔ اب سنو، وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، اس لیے کہ انہیں تبرکات کا احساس تھا، وہ انکار نہیں کرتے تھے۔ میرے آقا کا ہاتھ مس ہو گیا ہے، رکھ لیا جائے گا، لیکن کمال کی بات تو یہ ہے رکھ تو لیا، لیکن کہتے جب میلا ہوتا تھا میں اس کو دھوتا نہیں تھا بلکہ بھڑکتے ہوئے آگ کی تنور میں ڈال دیتا اور پھر نکالتا، اس کپڑے کا ایک رواں بھی نہیں جلتا اور کپڑا صاف ہو چکا ہوتا تھا۔ ہاتھ میرے آقا کا لگ جائے، کپڑے کو آگ نہ جلائے۔ صحابہ کہتے ایک بار ہم حضور کے مجلس میں بیٹھے تھے، رات ہو گئی، اب ہمیں گھر جانا تھا، ہم نے شکایت کی آقا روشنی نہیں ہے کیسے جائیں؟ حضور نے فرمایا کوئی لکڑی ہے تو لے آؤ۔ صحابی کہتے ہیں ہم لکڑی لے آئے، میرے آقا نے ہاتھ مس کیا اور کہا لے جاؤ اس کو، یہ روشنی دے گی۔ صحابہ کہتے ہیں ٹیوب لائٹ کا زمانہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے، لیکن نور والے مصطفیٰ کا تو زمانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم لکڑی لے کر باہر آئے، جیسے چلنے لگے اس لکڑی کے اندر سے نور کی شعائیں پھوٹنے لگی اور ہم اسی کی روشنی سے راستہ چلتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہم 3 تھے، ایک چوک ایسا آیا، ایک کو ادھر جانا تھا، ایک کو ادھر جانا تھا، ایک کو سیدھا جانا تھا، لکڑی ایک ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اب ہم نے فیصلہ کیا 3 ٹکڑے کریں اور ہر ایک لے کر کے جائے۔ یقین کیسا تھا ان صحابہ کا، میرے آقا نے مس جو کیا ہے 3 ٹکڑے کیا اور کہتے ہر ٹکڑے سے ویسی روشنی نکلتی تھی اور اسی روشنی سے ہم اپنی منزل تک گئے۔ میں یہ روایات اس لیے عرض کر رہا ہوں، میرا مصطفیٰ وہ ہے کہ اگر بے جان لکڑی کو ہاتھ لگا دے وہ راستوں کو منور کر دے، اور میرے آقا جس کے خواب میں آ جائے کیا اس کی زندگی روشن نہ بنا دے؟ میرے آقا اگر اپنے نگاہ ناز سے کسی کے دل پر اثر پیدا فرما دے، ایک بار نظر ڈال دے تو کیا اس کا دل چمک نہ اٹھے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بار بار یہ تمنا کی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے۔ یہ تمنا یوں ہی نہیں کی، کیونکہ میرے آقا جس طرف دیکھتے ہیں چمک اٹھتی ہے جگہ، وہ وادی چمک جاتی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو، ان کا چہرہ پاک، ان کے دست مبارکہ، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبان مبارک، ان کے پاؤں، ان کا شکم ناک
बल्कि उनके कदम मुबारक से लगे हुए नाखून नाज मैं अब दुनिया से चैलेंज करता हूं, है अगर भौंकने की इतनी ताकत उस रसूल पाक पर बार बार, तो लाओ तुम्हारे यहां कोई भी इस तरह का जिसका नाखून भी मेरे मुस्तफा के नाखून के बराबर हो जाए। तुम क्या ला सकोगे जब मौला ने पैदा ही नहीं किया है, पूरी कायनात में उस रसूल का हमसर और मिसल पैदा ही नहीं किया। इसीलिए हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, जो मुकाबले के लिए आते भी थे ऐसे खड़े होते जैसे उनके जिस्मों में जान ही नहीं। इसलिए आओ मेरे अजीजों, आज कोई किसी तरह से भोगता है तो चंद दिनों की बात है, मौसम आज उनका है और उसके बाद मौसम जाते ही कीड़ों के पर गिर जाते हैं, न उड़ पाते हैं न चल पाते हैं। हमने एक कीड़े को लखनऊ से अभी भोगते हुए देखा है, 2 साल पहले धर्म भी बदल लिया था, नाम भी बदल लिया था, राफजी कुत्ता था और चला गया और टीका भी लगा करके धोतियां उठाता रहा। 6 महीने के बाद उसको किक मार करके भेज दिया गया और उस कुत्ते का हाल ये धोबी का कुत्ता न घर का। अभी अभी हाल ये है, अब बार बार अपील गवर्नमेंट से कि मेरी जान को खतरा है, ये लोग मार देंगे वो लोग मार देंगे। हम तो इतना ही कहते हैं या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमारा हाल तो ये है उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हमारी किस्मत ये है उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मेरी निस्बत को तुम क्या समझोगे, अल्लाह का करोड़ फज़ल एहसान है। मैं खुद, मुझे देखो मेरे अजीजों, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा, हजारों के मजमे में हर दिन जाना होता है और अल्लाह हर दिन मुझे ये इज्जत जो अता किया है वो सिर्फ इसी बात पर ये नाज़िया अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और एक तरफ उन कुत्तों को देखो जिनको मौत का खौफ सारी है, 8 साल के बच्चे से भी डरो, 10-12 बॉडीगार्ड लेकर के भी अपने गुफे से बाहर ना आ सको। क्यों? नबी पाक की शान में भौंकने के बाद न दिन में चैन है न रात में चैन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तन्हा बैठे हैं तो भी सुकून है, और तुम जेल में ले जाओ तो भी सुकून है, और तुम अगर फांसी पर चढ़ाओ तब भी हमारा यही मानना है सुकून है। इसलिए कि हमारा यकीन है तुम्हारी फंदे के बाद इधर आंखें बंद होगी उधर मेरे मुस्तफा का चेहरा। जिसके लिए हम जीते हैं कब्र में जाने के बाद भी मुनकर नकीर से आशिक रसूल यही कहता है अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। इसीलिए आला हजरत ने क्या कहा, अब इनकी उनकी छोड़ो, उनकी सुनना छोड़ो, इनकी सुनना छोड़ो, उनको राजी करना छोड़ो, इनको राजी करना छोड़ो, एक ही बात पर डटे रहो, एक ही बात पर जमे रहो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इसीलिए दुनिया वाले जिस तरह भोगते रहे उनकी बातें खत्म हो गई, लेकिन मेरे मौला ने आशिकाने मुस्तफा के कलाम को भी जिंदा रखा है, नाम को भी जिंदा रखा है। आला हजरत हमारे मजमू में जिंदा है, शेख सादी हमारे मजमू में जिंदा है, आशिक रसूल इकबाल कलंदर लाहौरी जिंदा है, पीर मेहर अली शाह गोलरवी जिंदा है, हमारे लिए इमाम बोसीरी शरफुद्दीन जिंदा है। क्यों जिंदा है? इसलिए कि वो नबी पाक की बारगाह में अपनी जुबान, अपनी हमेशा रतबुल लिसान रहते, तारीफ में हमेशा मदहसरा रहते। इसलिए मैंने भी जीने का हुनर सीख लिया है। उनकी बात करो और हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। और हमने अब इलेक्शन में वोट मांगना भी छोड़ दिया, इसलिए क्या पता है फिर 5 साल के बाद भीख मांगना पड़ेगा। इसीलिए क्या ही अच्छा है उस गुंबद के नीचे आए और सदियों हुकूमत जारी रखे। इसलिए कि हमने देखा है एक गरीब नवाज अजमेर में है, वो अताए रसूल है, जब से सोया आज तक हुकूमत खत्म ही नहीं हुई और कयामत तक नहीं खत्म होगी। और वो सरों पर नहीं दिलों पर राइज है, वो दिलों पर कायम हुकूमत है। क्यों? इसलिए कि मेरे मुस्तफा के दरबार से जो वाबस्ता हुआ मौला करीम उसके नाम को भी मिटने नहीं देता। इसलिए अब बेफिक्र होकर के रहो, न मेरे नबी का नाम मिटने वाला है, ना ही ये नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह का
क़यामत तक मिटने वाला। या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशे, ए जाने जाम में जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ऐ सुनियो, मैं बहुत देर से कह रहा हूँ, गुफ्तगू को आखिरी समत में ले जा रहा हूँ, बस अब इसलिए कि नात पाक पढ़ना ये नात खान लोग उनका मशगला है, अच्छे से सुरीली आवाज में पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनकी आवाज नहीं, जैसे हम लोग हैं, क्यों हम इस नात पाक की खिदमत से महरूम रहे। मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में जहां जैसा मौका मिले हम अपने अंदाज में कह लेते हैं, इसलिए कि हमें पता है नबी पाक की बारगाह में आवाजें नहीं दिल देखे जाते हैं। और हम भी पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज हम यहाँ से अहद करके उठते हैं कि आज हमने ये तय कर लिया है, इसके लिए उसके लिए नहीं जिएंगे, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कही कहीं ना बनी ये बेखबरी की खल्क पीरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह लिवा के तले सना में खुले, हम सब की जुबान, हम सब की जुबान, या रसूल अल्लाह लिवा के तले सना में खुले, हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। दुनिया वाले मेरे मुस्तफा को क्या समझे, मुझे उससे गरज नहीं, लेकिन मेरा अकीदा ये है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, जिनके तलवों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, सब चमक वाले शीशों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, हमारा नबी गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा बेकसों का सहारा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।